الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے تفسیر کی تھی سورہ کوثر کی، اور سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ اللہ آپ کو خیر کثیر عطا فرمائے گا، اور اس خیر کثیر میں فتح مکہ بھی ہے۔ لیکن فتح مکہ سے پہلے اتمام حجت ہے کافرین پر، تو وہ صورت ہے سورہ کافرون۔ سورہ کافرون کی شان نزول کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کے سردار بار بار کچھ تجویزیں لے کر آتے تھے۔ دنیا کو سب سے زیادہ خطرہ جو ہے اور سب سے زیادہ جو چیز ناگوار ہے دنیا کو، وہ توحید ہے۔ یہ گوارا نہیں ہوتی انسان سے۔ حالانکہ شرک کی برائی قرآن کے ہر صفحے پر موجود ہے، لیکن انسان کو بھی ضد ہے کہ وہ کتنی بھی برائی بیان کریں آپ، اسے کرنا ہے یہ کام۔ چنانچہ یہ مشرکین جو شرک میں مبتلا تھے، صرف یہی مبتلا نہیں تھے، بلکہ وہ اہل کتاب جن کے پاس کتاب آئی تھی آسمانی، وہ سب بھی شرک میں مبتلا تھے۔ شرک کی طرح طرح کی قسمیں تھیں۔ عیسائیوں نے، مسیحیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، تین خدا کے قائل ہوئے، یہ شرک کرتے تھے۔ عزیر یہود کے پیغمبر تھے، ان کو انہوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا تھا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ مشرکین کہتے تھے کہ جتنے فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ میاں نے کہا کہ تم نے مجھے اتنا کمزور سمجھا ہے کہ تمہارے تو بیٹے ہوں اور میری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں۔ بہرحال طرح طرح کے شرک پھیلے ہوئے تھے، اور ہر دور میں مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ توحید خالص اس پر عمل نہ ہو سکے، ملغوبے ہوں دین کے، ملی جلے جذبات ہوں۔ چنانچہ وحدت ادیان کا اس وقت ایک بہت بڑی تحریک چلی ہوئی ہے۔ اس کا دفتر تو نہیں ہے کہیں، ہیڈ آفس بھی کہیں نہیں ہے، لیکن کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں یہ تحریک نہ چل رہی ہو۔ تمام دین اچھے ہیں، تمام مذاہب اچھے ہیں، نیکی کی تلقین کرتے ہیں، کوئی دین برائی نہیں سکھاتا، لہذا سب اللہ کے پاس پہنچنے کے راستے ہیں۔ راستے مختلف ہیں لیکن پہنچتے وہیں ہیں۔ یہ ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے، اور یہ ہر ملک میں ہے۔ ہندوستان میں کچھ زیادہ ہے۔ چنانچہ اچھے اچھے مقررین کھڑے ہوتے ہیں تو یہ آواز لگاتے ہیں کہ ہندوستان مختلف تہذیبوں کا ایک گلدستہ ہے، اور رنگ رنگ کے مذاہب کے پھول ہیں یہاں، ان کی وجہ سے سجاوٹ ہے ملک کی۔ یہ تنوع، یہ رنگینی، رنگ رنگ کے لوگ، رنگ رنگ کے خیالات اور رنگ رنگ کے نظریات، اس سے ہندوستان کی رونق ہے۔ سب کو پنپنے کا موقع دیا جائے، سب ٹھیک ہیں، سب اللہ تک پہنچتے ہیں، یہ ایک فکر ہے۔ تو یہ مشرکین مکہ جو تھے، یہ اللہ کے رسول سے یہ کہتے تھے کہ بھئی جس اللہ کو تم پوچھتے ہو، عبادت کرتے ہو، وہ کہتے ہو ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں۔ یہ جو ہم نے گھر رکھے ہیں معبودان چھوٹے چھوٹے، تو ان کو ہم خدا نہیں مانتے،
ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے کائنات پیدا کی ہیں، مخلوق پیدا کی ہیں، یہ کچھ نہیں کہتے. ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچو. سیڑھی کے بغیر تم چھت پہ نہیں پہنچ سکتے. ان کے ذریعے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ان کی پوجا ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ تک ہمیں پہنچا دیں. ہم براہ راست تو نہیں اس لائق ہیں کہ پہنچ سکیں. اس شرک میں ہمارے مسلمان بھی مبتلا ہوئے. انہوں نے دوسرا اس کے لیے فلسفہ گھڑا اور یہ کہا کہ یہ مزارات ہیں، یہ بزرگان دین ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ پیران پیر ہیں، یہ فلاں ہیں، ان کے ذریعے سے جاؤ، ان سے مانگو. تو یہ سب دھندا ہے. اس میں انہوں نے مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم مایوس نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اپنی بات پھر سمجھاتے ہیں. تو عاص بن وائل، امیہ بن خلف، عاص بن وائل اور ولید بن مغیرہ، یہ بڑے بڑے سردار جو تھے قریشیوں کے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ خواہ پریشان ہوتے ہیں، اگر دولت چاہیے تو وہ مہیا کر دیں، کسی خاتون سے شادی کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں، اور اگر یہ سب نہیں چاہیے آپ کو تو پھر یہ سمجھوتا کر لیجئے، آپ بھی رہیں خوش، ہم بھی خوش رہیں. 1 سال ہماری معبودوں کی آپ عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں، اس طرح بات طے ہو جائے. کچھ مختلف تجویزیں رکھی انہوں نے. یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب سب تجویزیں آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت حکم دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اتمام حجت کر دیا ان پر، جو تم سمجھا سکتے تھے ان کو سمجھا دیا. اب یہ نہیں مانتے تو کلیئر کٹ ان سے کہو، قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں تم سب کافر ہو، تم جھوٹ بولتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کو مانتے ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے. اور اس وقت پوری دنیا میں کرۂ ارض پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا ہے وہ کافر ہے. بہت مشکل بات ہے، ڈنکے کی چوٹ آپ بھی نہیں کہہ سکتے، بہت مشکل ہے کہنا، لیکن ہے حقیقت یہی کہ اس وقت جو لوگ بھی نہیں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ماننے والے نہیں ہیں اللہ کے، اس لیے وہ شرک میں مبتلا ہیں. سر مختلف قسم کے شرک ہیں. تو اے کافروں مایوس ہو جاؤ ہم سے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ہرگز ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، نہیں کروں گا. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم بھی تمہارے خدا کو مانتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی بھی عبادت کرتے ہیں، اس کی عبادت وہ ہوتی ہے جو تنہا اس کی ہو، اور جس میں آمیزش ہو دوسروں کی، وہ اس کی عبادت نہیں ہوتی. تم ہم نہیں کرو گے میں تمہاری معبودوں کے بعد، ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں ہرگز ماننے والا نہیں ہوں، عبادت کرنے والا نہیں ہوں آئندہ بھی جس کی تم عبادت کر رہے ہو، اور نہ تم ایسا کرو گے. تو جو دین تمہارے پاس ہے اس پر تم مطمئن رہو، اگر تم اسی پر رہنا چاہتے ہو تو رہو، لیکن بھگتو گے اسے. ایسا نہیں ہے کہ میرا دین میرے لیے، میں بھی خوش ہوں تم بھی خوش ہو، تم بھی رہو ہم بھی رہیں، تمہارا دین تمہیں مبارک ہمارا دین، ایسا نہیں ہے. بلکہ دین میں جو لایا ہوں یہی دین حق ہے، اس پر میں عمل کرتا رہوں گا. تم نہیں مانتے ہو تو اس کا نتیجہ تم بھگتو گے. یہ ہے خلاصہ سورہ کافرون کا. لیکن اس سورہ کافرون کو مختلف جہتوں سے لوگوں نے نرم بنانے کی کوشش کی ہے مختلف انداز سے. جیسے کہ میں نے ہندوستان کا حال بتایا آپ کو، اور جگہ بھی حال یہی ہے کہ لوگوں نے توحید کو مجروح کرنے کے لیے مسلمان ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں
یہودی ہوں، تمام جتنے بھی طبقات مذہب کے ماننے والے ہیں، توحید کو مجروح کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اور یہ چاہتے ہیں کہ سب رہیں بھائی آرام سے، سکون سے۔ اگر سب آرام سے رہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کودنے کی کیا ضرورت تھی؟ سب اگر آرام سے رہیں تو فتح مکہ کے بعد 360 بتوں کے توڑنے کی کیا ضرورت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس لیے یہ طے ہے کہ شرک گوارا نہیں ہے، کفر گوارا نہیں ہے، عبادت ایک اللہ کی کرنی ہوگی، وہی عبادت سمجھی جائے گی جو ایک اللہ کی۔ اور جو لوگ ایک اللہ کی عبادت میں یقین نہیں رکھتے، دوسروں کی عبادت بھی شامل کرتے ہیں، تو وہ یہود ہوں، عیسائی ہوں، ہنود ہوں، کچھ اور ہوں، وہ اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں۔ اس وقت پوری دنیا یا تو مبتلا ہے اس میں کہ انکار دین ہے، دین کے منکر ہے، کوئی دین نہیں، کوئی خدا نہیں، یا تو یہ دین پھیلا ہوا ہے، یا پھر یہ پھیلا ہوا ہے کہ خدا ہے لیکن خدا تک پہنچنے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے ذرائع بھی ہیں۔ اور کسی نے عیسائی نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا، کسی نے عزیر علیہ السلام کو مانا، کسی نے ان کی بیٹیوں کو، اللہ کی بیٹیوں کو مانا، کسی نے کوئی گھڑ لیا، کسی نے کوئی گھڑ لیا، اور ما نعبدہم اللہ لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دین خالص اللہ کے لیے ہوگا، اطاعت خالص اللہ کی ہوگی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ عبادت میں کسی کو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ آپ رات بھر نوافل پڑھیں، کوئی عیسائی نہیں روکے گا آپ کو، کوئی یہودی نہیں روکے گا، کوئی ہندو نہیں روکے گا، پڑھیں، رات بھر پڑھتے رہیں، کون میں عبادت میں کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ ہے اطاعت میں، اطاعت کس کی جائے، اطاعت میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ قانون ہے اس ملک کا، فرض کیجئے ابھی یہ قانون جو نیا پاس ہوا، مانیے اسے، نہیں مانے تو اختلاف ہے نا، تو اطاعت میں جھگڑا ہے، سارا زور جو ہے اطاعت پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صرف عبادت ہی اللہ کی خالص نہ ہو، بلکہ اطاعت بھی مخلص اللہ الدین، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اطاعت خالص کرنی ہوگی اللہ کی۔ اطاعت میں اگر خالص نہیں ہے تو پھر توحید نہیں ہوئی۔ ایک بات یہ ذہن میں رہنا چاہیے، اطاعت خالص اللہ کی اور دعا خالص اللہ سے۔ یہ جو ہے نا کہ بھئی اس کے طفیل میں، اس کے طفیل میں، اس کے مزار پر، اس کے پیر کے درگاہ پر، اور اس بت کے درگاہ پر، اس بت کے درگاہ پر، تو دعائیں خالص اللہ سے۔ تو ترتیب یوں ہے کہ سورہ زمر میں دین اور اطاعت خالص اللہ کی، آگے پہنچے تو پھر اطاعت کے بعد دعا خالص اللہ سے، یہ سورہ مومن میں ہے، زمر کے بعد مومن ہے۔ دعا جب خالص اللہ سے ہو گئی تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب دعوت اللہ کے توحید کی طرف خالص، یہ تیسرا اسٹیج ہے۔ اور چوتھا اسٹیج سورہ شورا ہے کہ اب دین پورا قائم ہو، مکمل اطاعت دین کی ایک نظام میں اللہ کی ہو۔ تو یہ ترتیب ہے، اس ترتیب کے ساتھ توحید کو اپنایا جائے تو یہ دین ہے، اور نہ ہو تو یہ صورت ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اس کو دہرائیے بار بار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں عام طور پر یہ صورت پڑھتے تھے، مغرب کی فرضوں کے بعد جو سنتیں ہیں ان میں یہ صورت پڑھتے تھے، طواف کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہیں اس میں یہ صورت پڑھتے تھے، اور تمام صحابہ کرام کو ہدایت فرماتے تھے
کہ اس صورت کا پڑھنے کا اہتمام رکھو، رات کو سو تو اس صورت کو پڑھ کے سو جاؤ تاکہ اٹھو یا فوت ہو جاؤ تو توحید پر مرو، اس لیے کہ توحید کا اس بات بعد میں ہے اور انکار پہلے ہے۔ یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، کفر بالطاغوت پہلے ہے۔ اس کفر بالطاغوت میں ہم اس وقت مبتلا ہیں اور یہ نہیں ہو پا رہا ہے پوری طرح۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ ہمت دے کہ کفر بالطاغوت ہو سکے، اس لیے کفر بالطاغوت اگر نہیں ہوگا تو خالص اللہ کی توحید کو قائم نہیں کیا جا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمت دے، حوصلہ دے کہ یہ ہو سکے، ورنہ اس وقت ہر ایک جو ہے اس فکر میں لگا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ بھی کیسے نباہ کریں، اس کے ساتھ بھی کیسے نباہ کریں۔ دین کوئی سیاسی مصلحت نہیں ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم مصلحت اس میں کر لیں، مداہنت کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ توحید تو خالص اللہ کی ماننی پڑے گی، اس کے لیے جو آزمائشیں بھی آئیں وہ برداشت کرنا ہوگی، لیکن نہ کانٹا چبھونے کے لیے آپ تیار ہیں نہ میں تیار ہوں، اس لیے معاملہ چل رہا ہے۔ یہ نشست کیسی ہے راہ میں، تیرے ذوق سفر کو کیا ہوا، ابھی 4 کانٹے چبھے نہیں کہ ارادے سارے بدل گئے۔ یہ ہمت نہیں ہے، اس لیے سوچتے ہیں راہیں کہ کیسے مصالحت کریں، کیسے مداہنت کریں، کیسے سب کو لے کے چلیں، کیسے کام چلائیں۔ بہت مشکلات ہیں، بہت زحمتیں ہیں، کم مشکل نہیں رہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔